رمضان کے متعلق صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر مل رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے کہ بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ہم سے نیک رہے ہوں گے، لیکن ہم سے آج وہ جدا ہو گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا۔ اللہ کو پیارے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آ رہا ہے، اور اب یہ رمضان آنے کے بعد 29 دن یا 30 دن کا یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کی، اور آپ نے بد دعا کی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آمین کہی۔ نبیوں کا سردار بد دعا کرے جمعہ کے دن منبر پہ چڑھ کر اور فرشتوں کا سردار آمین کہے تو کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں ذرا کوئی شک ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے، اور وہ اپنے نبی کے اوپر درود نہ پڑے، اتنا بڑا کنجوس ہو، اتنا بڑا بخیل ہو، اس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ آپ نے بد دعا کی، حضرت جبریل نے آمین کہا، پھر آپ نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان کے جیسا قیمتی مہینہ پائے اور پھر مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے، اس ایک مہینے میں وہ توبہ نہ کر سکے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ أَدْرَكَ عِندَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل نہ کر پائیں۔ ان 3 لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اور جبریل امین نے آمین کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی گھڑیاں آپ کو ملنے والی ہیں، اس کی قدر کیجئے گا، موبائل میں ضائع مت کیجئے گا، فیس بک میں برباد مت کیجئے گا، گیم کھیل کر کے برباد مت کیجئے گا، دن بھر سو کر کے برباد مت کیجئے گا، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھیے گا۔ بہت بڑا مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو بیان کیا، مگر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو بیان کیا ہے، اس نعمت کو بیان کر کے اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ ہاں ہم نے یہ نعمت دے کر کے تم پر احسان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا۔ کیسا رسول بھیجا؟ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہی میں سے ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے جو رسول بھیجا، جو نبی بھیجا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی نور کی مخلوق نہیں ہے،
وہ بھی انسان ہے، اور جس طریقے سے تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے وہ بھی آمنہ کا اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تم بیمار پڑتے ہو، میرا نبی بھی بیمار پڑتا ہے۔ تم تکلیفی ہوتے ہو، میرے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں غصہ آتا ہے، میرے نبی کو بھی غصہ آتا ہے۔ تم شادی کرتے ہو، میرے نبی نے بھی شادی کی ہے۔ تمہارے بیوی بچے، میرے نبی کے بھی بیوی بچے ہیں۔ رسول من انفسہم، وہ نبی تمہارے ہی بیچ میں سے ہے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تم کو پاک کرتا ہے، تمہیں پوتر کرتا ہے، تمہیں گندگیوں سے نکالتا ہے، تمہیں برائیوں سے نکالتا ہے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں، سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لو، نبی کے دور میں مکہ کے حالات کیا تھے، کون سی ایسی برائی تھی اس سماج میں جو نہیں ہوتی تھی۔ لوگ مردار کھایا کرتے تھے، لوگ سود کھایا کرتے تھے، لوگ زنا کیا کرتے تھے، لوگ قتل کیا کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیا کرتا تھا، عورتیں جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکا کرتی تھی۔ نکاح کرنے کا عجیب و غریب طریقہ ان کے سماج میں رائج تھا۔ پردہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے، مادر ذات ننگے ہو کر کے خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے گھر میں خانے کعبہ میں 360 بت رکھے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، مگر دیسی گھی میں ملاوٹ کیا کرتے تھے۔ جب لبیک پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، کہتے تھے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے اور جس کا تو مالک ہے۔ یعنی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کیا کرتے تھے۔ مختلف قسم کی برائیاں ان کے اندر۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور آپ نے ان برائیوں کو ختم کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تمہیں گندگیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے ہیں، وہ نبی تمہارے لیے معلم بن کر کے آئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہمارا نبی تو ٹیچر بن کر کے آیا، ہمارا نبی تو پڑھانے والا لکھانے والا بن کر کے آیا، ہمارا نبی تو کتاب و حکمت کی تعلیم لے کر کے آیا، اور اس نبی کے ماننے والے آج پورے بھارت میں سب سے زیادہ جاہل موجود ہیں۔ آج پورے بھارت میں لٹریسی میں اور تعلیم میں سب سے پیچھے اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے۔ نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان کے بچے مدرسے میں پڑھتے، کہاں پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ بھارت سرکار کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کے 2% بچے صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ جو پڑھنے والے بچے اس میں 2% مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کتنے ایسے بچے ہیں 4 سال پڑھا 5 سال پڑھے اس کے بعد پڑھائی انہوں نے چھوڑ۔ غور کرو میرے بھائیوں، جو نبی دنیا میں ٹیچر بن کر کے آئے، پڑھانے والے بن کر کے آئے، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت کی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آج اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج جاہل، اور جاہل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورے بھارت میں جس کا جو جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ۔ ابھی آپ نے دیکھا دلی کی سرزمین پر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ایک پولیس والا آتا ہے اور نماز کی حالت میں نمازیوں کو جوتا مارتا ہے۔ میں نے پڑھا میڈیا میں کہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ نفرت کس لیول تک پہنچ گئی۔ میں اس کو صحیح نہیں ٹھہرا رہا ہوں کہ مسلمان مسجد کے باہر سڑک پر کیوں سب بنا رہا ہے، لیکن ہمیں اس سوال کا بھی جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھارت میں بہت سارے تہوار سڑک پر منائے جا رہے ہیں۔ ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی تہوار سڑک پر منایا جا رہا ہے۔ اگر ہفتے میں یا سال میں ایک نماز اگر سڑک پر ہوتی ہے تو اتنا بڑا قانون کا الگھن ہوتا ہے کہ تم نمازی کو جوتے سے مارو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کے دشمنوں کو اگر چڑ ہے تو آپ کی نماز سے، ان کو نفرت ہے تو آپ کے شاعر سے ہے،
ان کو نفرت ہے آپ کی عبادت سے، آپ کی نماز سے، انہیں آپ سے نفرت نہیں ہے۔ آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ شرک کرنے لگیں، آپ ان کے بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگیں، آپ ان کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے۔ جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں، جب تک آپ کے اندر توحید ہے، آپ ان کی نظر میں برے بنے ہیں۔ حالات یہ، اور ہم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں صاحب کہ ہماری قوم ناچ گانے میں لگی۔ ابھی میں ایک علاقے میں تقریر کرنے گیا، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا مولانا آپ تقریر میں بیان کر دیجئے گا، یہاں شادی بیاہ میں ڈھول تاشا بجتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے۔ اہل حدیثوں کی بستی ہے، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں کی بستی ہے۔ کسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر میں گیا تھا، اور وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بستی میں جب شادی ہوتی ہے تو ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈھول تاشا بھی ہوتا ہے۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہیں میرے بھائی۔ ذرا غور کرو، جو نبی ہمیں گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا، اور جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کے مقام کو کبھی سمجھا ہے میرے بھائی؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے وہ تمہیں پوتر کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں حدیث سکھانے کے لیے آیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے اسلام لانے کے پہلے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا میرے گناہ سب کے سب توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا التوبۃ تعظم ما قبلھا، توبہ سے پہلے تم نے جتنے گناہ کیے تھے، سچی توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، اپنی بیٹی کو، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس کو گڈھے میں ڈالا تھا، اس کو قبر میں زندہ ڈال دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ صحابی بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی معصوم بچی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، الاسلام یہدم ما قبلہ والتوبۃ تعظم ما قبلھا، اسلام لانے کے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، توبہ کرنے کے بعد سب معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے۔ جس سماج میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس کو بشارت سنائی جاتی تھی میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کہوں اگر اس بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ بیٹی زمین میں گاڑنے والی چیز نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے آ کے بتایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دے دی اور دو بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کی اچھی جگہ اس نے شادی کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، دونوں انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، وہ بیٹیوں کا باپ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ زمین میں گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جس بیٹی کو اس کے باپ نے زمین میں دبایا تھا، دفن کیا تھا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں مارا تھا، تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا؟ میرے نبی نے آ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کرے۔
آج بھی قتل ہو رہی ہے اولاد. آج طریقہ بدل گیا ہے صاحب. وہ کیا کرتے تھے؟ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. ہم پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ میں مار دیتے. میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر، حیدرآباد کی رہنے والی ہیں، ابھی نئی نئی ڈاکٹر ہوئی ہیں. کہنے لگی مولانا صاحب میرے پاس ایبارشن کے بہت سارے کیس ہیں، کنواری لڑکیاں آ رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوا، حمل ٹھہر گیا، آ کر کے ایبارشن کروا رہی ہیں. میں کیا کیا؟ میں نے کہا جائز نہیں آپ. میں نے کہا ایک ہی کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہو سکتی، شادی شدہ عورت ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوا اور سیریس کنڈیشن ہے، اگر حمل ٹھہرتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے، عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو وہاں شریعت کا اصول ہے کہ اگر ماں کو بھی خطرہ ہے اور بچی ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ یا بچی جو بھی ہے، اگر اس کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو ماں کی جان خطرے میں پڑے گی، تو ماں کو بچایا جائے گا اور اس حمل کو ساقط کر دیا جائے گا. وہ ایک سیریس کنڈیشن کی بات ہے، باقی ایبارشن کرنا جائز ہے. جانتے ایبارشن میں کیا ہوتا ہے؟ جائیے یوٹیوب پر آپ ویڈیو میں دیکھیں. جب یہ ایبارشن ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتایا گیا، دکھایا گیا کہ اس معصوم بچے کو ماں کے پیٹ میں اس بے رحمی سے مارا جاتا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. میرے بھائی جو 1400 سال پہلے کے وہ جاہل، وہ اپنی بیٹیوں کو ایک بار مارتے تھے اور پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور آج وہ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے پیٹ میں مار رہا ہے اور ڈاکٹر کے ذریعے مروا رہا ہے اور انجیکشن کے ذریعے مروا رہا ہے. آج کا انسان اس قدر گر چکا ہے. آج عورتوں کے لوگ بات کرتے ہیں. ابھی 8 مارچ کو لوگوں نے کہا وومنس ڈے، مہیلا دیوس، مہیلا ادھیکار دیوس، عورتوں کو ادھیکار ملے. کون سے ادھیکار کی بات؟ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں. دودھ پلانے والی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے بچوں کو پلانے کے لیے ان کے بدن میں طاقت نہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے. پریگننٹ عورتیں، حمل والی عورتیں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، کھانے کو ہفتوں سے نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے. 400 500 عورتوں پر ایک لیٹرین ہے. وہ جانوروں جیسی زندگی وہ عورتیں گزار رہی ہیں، اور دنیا میں تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے امریکہ، اور تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے اسرائیل، اور یہ سب اس ظلم کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور ظلم پر چپ ہے اور ان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور یہ صاحب دنیا کو کہہ رہے ہیں مہیلا کے ادھیکار کا دیوس مناؤ، وومنس رائٹ ڈے مناؤ. یہ ڈھکوسلے ہے میرے بھائیوں. عورتوں کو اگر حق دیا ہے کسی مذہب نے تو اسلام نے. میری ماں اور بہنوں، اگر تاریخ اور اتہاس کے پنے اٹھا کے دیکھو تو تم اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو گی، تم اسلام کا شکریہ ادا کرو گی کہ اسلام نے تمہیں جینے کا ادھیکار دیا ہے. جس دور میں تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی آتی ہے، بھیک مانگنے والی آتی ہے، اس کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، میں نے گھر میں تلاش کیا، مجھے ایک کھجور ملی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی. اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا. وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود کچھ نہیں کھایا. ماں ہوتی ہے میرے بھائی، ماں خود بھوکی رہتی ہے بچوں کو. جن کی مائیں زندہ ہیں ماں کی قدر کرو، ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کی بڑی یاد آئے. ماں نے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ یہ منظر دیکھ دیکھ کے حیران ہو گئی. جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آج ایسا ایسا معاملہ آیا تھا. وہ بھوکی عورت تھی، وہ غریب عورت تھی، میں نے ایک کھجور اس کو دی، اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا یا عائشہ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. اے عائشہ یہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں، بہت بڑی پریکشا ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، وہ اس امتحان کو پار کر لیتا ہے، كن له سترا من النار. وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں.
میرے نبی دنیا میں بیٹیوں کی رکشک بن کر کے آئے. بیٹی بچاؤ کا نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا. آج دنیا کی سرکاریں لگاتی ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو میرے نبی نے لگایا. مگر آج افسوس کی بات یہ ہے، سیمانچل کی دھرتی پر کہہ رہا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ، میں آپ کے اس علاقے میں فیمس ہو گیا ہوں. مجھ سے یو پی میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے، پورنیہ میں بہت ہوتا ہے، سیمانچل کے علاقے میں بہت ہوتا ہے. حالانکہ ایسا بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے زیادہ ہوتا ہے. اس علاقے میں آتا ہوں، لوگ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. نوجوان مجھ سے کہیں ملتے ہیں راستے میں، مولانا آپ کی تقریر ہم بہت سنتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اچھی بات، مگر ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی غور کرنا کہ ہماری اور آپ کی سماج میں جو عورتیں ہیں یہ دین سے اتنی دور ہوئی. ان عورتوں کے دین سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہماری عورتیں دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں. یا تو ہم ان کو پڑھاتے ہی نہیں، یا پڑھاتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بی اے کرا دیا، ایم اے کرا دیا، بی اے کرا دیا، ہماری بیٹیوں کو دین سکھانے والا. اسی لیے سماج میں جتنے رسم و رواج ہیں انہی عورتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. جب تک آپ ان عورتوں کو دین نہیں سکھائیں گے، نبی نے فرمایا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، انیواریہ ہے، ضروری ہے. ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے. رمضان کا مہینہ، اب کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ معاف کیجئے گا، یہ صرف عبدالغفار سلفی کا جاننا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی کا جاننا ضروری ہے. انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ طاقت کا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ بلڈ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ یہ مسائل ہیں میرے بھائی جن کا تعلق روزے سے ہے. آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو جس طریقے سے لڑکوں کو اور مردوں کو دین سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو دین سیکھنا ضروری ہے. یہ 1400 سال پہلے یہ نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اور آگے بڑھیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے اس نبی کی شان کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے مولانا کا بیان میں سن رہا تھا، جمعیت علماء ہند کے وہ سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، بڑے بزرگ عالم ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. مولانا ارشد مدنی صاحب بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے نمائندہ عالم مانے جاتے ہیں. ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ علماء دیوبند نے جو کہہ دیا ہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو پکڑ لو، کہیں اور مت جانا. کیا یہ تعصب نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ تعصب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کو اور اپنے علماء کو معصوم کا درجہ دے دیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اہل حدیث اگر خلاف ہے تو اسی کے خلاف ہے میرے بھائی. اہل حدیث کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو معصوم ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. بالکل صحیح کہا تھا مولانا الطاف صاحب. ہماری قوم آج نبی کا مقام، نبی سے بڑھ کے اماموں کا مقام بتا رہی ہے. اپنے علماء دیوبند کو کہا جا رہا ہے ان کی ہر بات پتھر کی لکیر. ارے علماء کی بات چھوڑ دو، اماموں کی بات چھوڑ دو. ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی بھی نہیں چلی. آئیے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे नबियों मैं तुमको अपनी किताब दे रहा हूं, मैं तुमको रसूल बना रहा हूं। तुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाएगा, मेरा आखिरी रसूल आ जाएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम मेरे आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, तुम मेरे आखिरी नबी की मदद करोगे। क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया, सारे नबियों से एग्रीमेंट लिया कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो कि नहीं करते हो। क़ालू अक़ररना, सारे नबियों ने कहा कि हाँ अल्लाह में इकरार करते हैं। क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबियों तुम गवाह रहना और मैं भी इस बात के ऊपर गवाह हूं। ये है मेरे नबी का मकाम। मेरे नबी के आ जाने के बाद अब दुनिया में किसी और नबी की रिसालत नहीं चलेगी, किसी और नबी की नबूवत नहीं चलेगी। कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आएंगे तो वो अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, अपना लॉ लेकर के नहीं आएंगे, अपना कानून लेकर के नहीं आएंगे। वो भी अगर पैरवी करेंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की पैरवी करेंगे। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक इस मरतबा तौरात का एक नुस्खा लाते थे और उसको पढ़ने लगे। तौरात का नुस्खा लाए, पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी वहीं पर बैठे हुए और अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल। हजरत उमर की नजर तो किताब की तरफ है, तौरात की तरफ है, वो नजर उठा करके अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ उमर जरा अल्लाह के नबी का चेहरा देख ले, कितने गुस्से में अल्लाह के। हजरत उमर ने देखा अल्लाह के रसूल का गुस्से वाला चेहरा, फौरन तौरात का नुस्खा जमीन पर दे मारा और कहा औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं अल्लाह के गजब से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता हूं और मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ऐ उमर कान खोल करके सुन लो, लौ बदालकुम मूसा, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाएं और तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगो, उनके पीछे पीछे चलने लगोगे, लज़ललतु अन सवाइस सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। और अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। ये है अजमत हमारे नबी की, ये मकाम है मेरे भाई। हमारे नबी तो वो है मेरे भाइयों जो रस्म और रिवाज को खत्म करने के लिए दुनिया में आए थे, आखिरी नबी बन के आए। हमारे नबी की मिसाल कैसी है? अल्लाह के नबी एक हदीस में मिसाल बयान करते हैं, एक इंसान ने बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, बड़ा बेहतरीन मकान बनाया, बस एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग आते हैं मकान का चक्कर लगाते, कहते यार मकान तो बहुत अच्छा है, बस एक ईंट की कमी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक ईंट मैं हूं, मैं नबूवत की आखिरी ईंट हूं, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई और नबी आने वाला है। अल्लाह के नबी खातमुन नबिय्यीन हैं, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आएगा। और इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक बहुत खतरनाक रस्म रिवाज थी। किसी ने अगर किसी बच्चे को पाल लिया तो वो उसका सगा बाप माना जाता। अभी मेरे पास एक साहब का कॉल आया कि मैंने बेटे को पाला है, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे को पाला है, तो ये तो पता है कि बच्चे के बाप की जगह जब निकाह पढ़ा जाएगा तो मेरा नाम नहीं बल्कि उसके बच्चे के बाप का नाम लिया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, क्या उस पर मैं अपना नाम दे सकता हूं? मैंने कहा भाई ये देख लो, अगर टेक्निकल मजबूरी है आधार में अगर आप अपना नाम ही दे सकते हैं, बच्चे के ओरिजिनल बाप का नाम नहीं दे सकते, मजबूरी है तो अलग बात है। शरीयत तो यही कहती है कि आपको ओरिजिनल बाप का नाम देना पड़ेगा। बच्चे को पाल लेने से आप बच्चे के बाप नहीं बनेंगे, शरीयत का कायदा नहीं। इसीलिए मुसलमानों के यहां बच्चों को गोद लेना बहुत मुश्किल टफ मामला है, इसलिए कि इस्लाम बच्चे को गोद लेने पर उसके ओरिजिनल बाप का ही नाम उसके नाम के साथ लगाया जाएगा, पालने वाले का नाम नहीं चलेगा। इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात को, अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद को बेटे की तरह पाला था और इतनी मोहब्बत से पाला था कि लोग ज़ैद इब्न हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे, अल्लाह के रसूल का बेटा कहने लगे। और हजरत ज़ैद की शादी जब हजरत ज़ैनब के साथ हुई
اور میاں بیوی میں جب اچھی طریقے سے نباہ نہیں ہو پایا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لیں۔ غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کے رواج کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو لگتی تھی، حضرت زید کی بیوی تھی، آپ کی بہو لگتی تھی اس زمانے کے رواج کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی گھبرانے لگے، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں۔ اے نبی اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کو مان لے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریے۔ نبی نے شادی کر حضرت زینب بنت جحش سے، اللہ کے نبی نے جب انہوں نے ان کی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر اب جیسے ہی شادی ہو گئی، اب اللہ کے نبی کے اوپر منافقین کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، صاحب انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر دیا۔ اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفنس کیا، اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ان کی اولاد کو جتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا تو جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟